دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو کی ایک صنف نثر کی انشائیہ. بیسکلی انشائیہ مطلب ایسے. اگر آپ محسوس کریں کہ کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو انشائیہ مضمون نگاری کی ایک قسم ہے لیکن کئی معنوں میں مضمون سے علیحدہ ہے، الگ ہے. مضمون نگار کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اپنے خیالات پیش کرتا ہے، مگر انشائیہ میں خیالات کو مربوط ہونا لازمی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے سے جڑا ہونا لازمی نہیں ہے. جو تھاٹ ہے، خیالات ہے، انشائیہ میں ایسا ضروری نہیں ہے. یہاں بے ترتیبی میں بھی ترتیب پیدا کی جاتی ہے. انشائیہ ایک ذہنی خوش خرامی ہے، یعنی انشائیہ نگار ایک ایسا گپباز ہوتا ہے جس کے خوش گفتاری ہم پر جادو کر دیتی ہے اور ہم اس کی باتوں کو دیر تک مزہ لے کے سنتے رہتے ہیں یا اس کی باتوں سے مزہ اٹھاتے رہتے ہیں. ایک انشائیہ نگار اپنی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے جا بجا طنز و ظرافت سے بھی کام لیتا ہے. کسی پر طنز کرنا یا ہنسی مذاق والی باتیں کہنا اس کو کہتے ہیں طنز و ظرافت. تو انشائیہ نگار طنز و ظرافت سے بھی کام لیتا ہے. بعض ناقدوں نے انشائیہ کو ادب لطیف کہا ہے، مطلب اس سے ملتی جلتی چیز بتائی ہے. ماضی میں ادب لطیف سے ایک خاص قسم کی تحریر مراد لی جاتی تھی. نیاز فتح پوری صاحب کے مضامین میں ادب لطیف کی نمائندگی کرتے ہیں. جو نیاز فتح پوری ان کے جو مضامین ہیں وہ ادب لطیف کی نمائندگی کرتے ہیں. انشائیہ ادب لطیف سے کسی قدر قریب تو ہے لیکن اس کا الگ وجود ہے. داخلیت انشائیہ کا نمایاں وصف ہے، یعنی یہ ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتی ہے جس میں قلم کار کی ادبی شخصیت جلوے بکھیرتی ہے. انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں، کسی بھی موضوع پر کسی بھی طرح سے خیال آرائی کی جا سکتی ہے. سنجیدہ مسئلہ، غیر سنجیدہ، معمولی بات، غیر معمولی بات، کچھ بھی ہو سکتا ہے انشائیہ میں. تو جیسے ہم لکھتے ہیں نا شارٹ ایسے، سمجھ لو ویسا ہی. تو انشائیہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر آغا بجا طور پر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، چست اور تنگ کپڑے اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دہ مونڈے پر نیم دراز ہو کر حقے کی پائپ ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت یعنی سکون سے اور مسرت خوشی سے اپنے احباب سے مہہ گفتگو ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب جو انشائیہ نگار کے اوپر وزیر آغا یہ اپنے تاثرات پیش کر دیں. پروفیسر نور الحسن نقوی کی اس رائے سے بھی مکمل اتفاق ہے کہ انشائیہ میں حکمت و حکامت اور مقصدیت و بے مقصدیت اس طرح آپس میں گتھ جاتے ہیں، یعنی الجھ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں کہ ان کا الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. حکمت دماغ والی بات، حماقت یعنی بے وقوفی والی بات، مقصدیت پرپس والی، بے مقصدیت وداؤٹ پرپس. تو یہ چیزیں آپس میں ایسے الجھ جاتی ہیں کہ ان کو اب الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک خاصیت ہے انشائیہ کی. تو انشائیہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے قلم پر قدرت ہو، یعنی اپنی رائٹنگز پر اس کو ایک طاقت ہو، اس کو مکمل عبور حاصل ہو، قدرت ہو. اس کے پاس الفاظ کی کمی نہ ہو اور وہ اپنی بات مختلف انداز میں کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو. مطلب کہ اس کے پاس ورڈز بہت سارے ہو اور اس کا انداز بھی ڈفرینٹ انداز میں، مختلف انداز میں اس کو اپنی بات پیش کر سکے. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بہتر نثر نگار ہی اچھا انشائیہ نگار ہو سکتا ہے. حسن خیال اور حسن بیاں انشائیہ کے لیے بے حد ضروری ہیں. مطلب ایک تو اچھا خیال اور اس کے ساتھ اس کو اچھا بیان کرنا. تو تازگی اور ندرت کا احساس نہ ہو
تو انشائیہ بیکار ہے۔ انشائیہ نگار کوئی نیا پہلو پیش کرتا ہے لیکن وہ اسے علمی انداز میں بیان نہیں کرتا بلکہ اپنی بات ہلکے پھلکے اسٹائل میں کہہ کر گزر جاتا ہے۔ اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ پڑھنے والا محفوظ ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ کسی کا خیال ہے کہ اردو میں سب سے پہلے انشائیہ کی جھلک ملا وجہی کی سب رس، ان کی تصنیف ہے سب رس میں ملتی ہے۔ کسی نے سر سید کے بعض مضامین کو انشائیہ کے قریب بتایا ہے لیکن حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال کے مضامین میں انشائیہ کے اولین نمونے ہیں۔ عبدالحلیم شرر کے چند مضامین بھی انشائیہ کہلانے کے مستحق ہیں اور خواجہ حسن نظامی تو ہے ہی انشائیہ پرداز۔ ان کی انشائیہ پردازی سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ جھنگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، انشائیہ کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ مطلب یہ جو تصنیف ہے جھنگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، یہ دو تصانیف یہ انشائیہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، اس پہ یہ پورے اترتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین میں بھی انشائیہ کے نقوش ڈھونڈے جا سکتے ہیں، مطلب اس میں بھی انشائیہ کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے جس مصنف کے یہاں انشائیہ کا رنگ سب سے نمایاں ہے وہ رشید احمد صدیقی ہیں۔ زبان و بیان پر قدرت ہے، وہ فلسفیانہ مباحثت کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں، مطلب فلسفی جیسی چیزوں کو بھی وہ لائٹلی اسٹائل میں ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر سکتے، لکھ سکتے، پیش کر سکتے ہیں۔ ارہر کا کھیت، پھر اس کے بعد مغالطہ، گھاگ، چارپائی، وکیل وغیرہ ان کی مشہور انشائیے ہیں۔ احمد شاہ پطرس بخاری کے یہاں بھی انشائیے کا رنگ غالب ہے، وہ روزمرہ کے موضوعات چنتے ہیں اور سامنے کی بات میں کوئی نیا نکتہ پیش کر دیتے ہیں۔ ان کا انداز بیان نہایت دلچسپ ہے۔ لاہور کا جغرافیہ، سنیما کا عشق، ہاسٹل میں پڑھنا، کتے وغیرہ ان کے مشہور انشائیے ہیں۔ دور حاضر میں انشائیہ کو بطور صنف مقبول بنانے والوں میں وزیر اعظم سر فہرست ہیں۔ انہوں نے خود بھی انشائیے لکھے اور رسالے اوراق کے ذریعے انشائیہ نگاری کو فروغ دیا۔ تو دوستو انشائیہ کے لیے بس اتنا ہی، آپ اور بھی نالج حاصل کر سکتے ہیں، اور بھی ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ کمپٹیٹیو ایگزامز کے لحاظ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی انفارمیشن کافی ہے، باقی آپ اور بھی انفارمیشن لے سکتے ہو۔ میں نے بک کی لسٹ پہلی ویڈیو میں دے رکھی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ڈرامہ کے اوپر، تو امید کرتا ہوں یہ آپ کے کام آئے گی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔